اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرا للمتحابین مثل النکاح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو محبت چاہنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہ دیکھی گئی۔ اس حدیث پاک کے اندر جو صیغہ استعمال ہوا ہے لم یرا، یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک اس کو ہم صیغہ معروف کے مخاطب معروف کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک غائب مجہول کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی لم یرابی اور لم ترابی۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر ہم مخاطب معروف کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ جو دو محبت کرنے والے نکاح کے ذریعے محبت کر سکتے ہیں ایسی نہیں دیکھی، ہے ہی نہیں ایسی۔ یا اگر ہم اس کو مجہول کے ساتھ تو ایسی نہیں دیکھی گئی۔ دو یہ جو عاشقی مشوقی ہے نا جی یہ سراسر گناہ ہے، حرام ہے، ٹوٹل حرام۔ ایک بات کرنا حرام ہے۔ کوئی بھی لڑکا غیر محرم لڑکی کے ساتھ بات کرے گا، فون پہ بات کرے، سامنے بات کرے، یہ سب حرام ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کریں گے تو یہ ثواب ہے۔ میاں بھی آپس میں بات کریں گے وہ ثواب ہے، وہ جتنے مرضی لاڈ کھڑائے۔ کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی لوگوں میں توڑ کے اما جی عائشہ کے منہ میں ڈالتے تھے۔ تو اب یہ اگر کوئی بغیر نکاح کے کرے تو حرام ہے، لیکن اگر نکاح کے ساتھ کرے، کوئی بھی لڑکی جتنے بھی عاشق مشوق ہیں، سال 2 سال بس ان کا نکاح اپنا وہ یارانہ چلتا ہے، اس کے بعد ٹھس۔ لیکن میں نے کئی ایسے جوڑے دیکھے ہیں جن کے 60 سال نکاح رہے ہیں، اس کے بعد یا خامن فوت ہوا یا بیوی فوت ہوئے، 60 سال تک اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کی محبت کسی دوسرے میں ڈال دے تو یہ صرف نکاح ہی کی برکت ہو سکتی ہے، دوسری کسی اور چیز کی برکت نہیں۔ کوئی مر جائے کھپ جائے ہمیں اس سے کیا، کسی کی مشوق مر جائے تو کیا ہوا، لیکن اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور وہ وفادار ہو، وہ مرتے دم تک اس کو نہیں بولتا۔ باپ نکاح کا چل رہے ہیں نا، تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے کیا ارشاد فرمایا، کنواریوں سے نکاح کرو۔ کنواریوں سے کیوں نکاح کرو؟ کہ ان کے دل میں پہلے شوہر کی محبت نہیں ہوتی، صاف دل ہوتے ہیں، پاک رحم ہوتے ہیں، اور جلدی تھوڑے پہ مان جانے والی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر بیوہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ بیوہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، جس کو اللہ ہمت دیتا ہو کرے، لیکن اگر بیوہ سے کرتے ہیں تو پہلے شوہر کی محبتیں اس کو یاد آئیں گی۔ اس نے جو اس کو دیا ہے آپ نہیں دے سکتے، وہ پھر اس کو یاد آئے گی۔ آپ نے اگر تھوڑی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اس کو اس کی محبت یاد آ جائے گی۔ آپ نے تھوڑا تحفہ دیا، اس کو اس کا زیادہ یاد آ جائے گا۔ اسی لیے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو زنا کی طرف دھکیلو، الفت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، لوڈیاں کھیلنی ہیں، تو اپنی بیوی کے ساتھ کھیلو، جہاں ثواب بھی ہے۔ کوئی عاشق مشوق پکڑے جائیں تو کیا ہوتا ہے، سوائے ذلت اور رسوائی کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میاں بیوی لاڈیاں کھیل رہے ہوں، کوئی بھی پھاڑ لے تو آ کے دنیا ہی لعنت بھیجے گی، فٹے منہ تیرا، وہ میاں بیوی نے شرم ہی نہیں آتی، میاں بیوی نے آپ کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، ذلیل نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کوئی آپ کو دیکھ بھی لے، ریکارڈ بھی کر لے، جو مرضی کر لے، میاں بیوی ہیں بھائی، کوئی ان کے اوپر الزام نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ، آپ کسی کو گفٹنگ کرتے ہیں نا گفٹنگ کرتے ہیں، فلانا ڈے، وہ کی ہے ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن ڈے، فلانا ڈے، یہ سخت حرام ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی بیوی کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، یہ ثواب ہے۔ آپ بیوی کے ساتھ کریں گے تو ثواب ہے نا جی۔ اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے، جیسے ہی بچے جوان ہوں، بچیاں جوان ہوں، فوراً سے پہلے ان کی شادی کرو، وہ محبتیں کریں، وہ لوڈیاں کھیلیں، اپنے ساتھ کھیلیں، اپنے سارا سلسلہ۔ اگر کسی باہر والے سے محبت ہو جائے
تو یہ محبت جو ہے زنا کی طرف لے جاتی ہے، اور زنا جو دل میں بغض پیدا کرتا ہے، زنا دل میں بغض پیدا کرتا ہے، چاہے ان کی مرضی سے ہوا ہو، لیکن وہ کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ زانی آدمی کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، جتنا مرضی اختیار ہو، جتنا مرضی اس کے پاس آسائشیں ہوں، حضرت اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر کو کبھی چین سے نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ پریشان ہی رکھتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر پیسہ ہے، آسائشیں ہیں، اختیار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو میرے رب نے ایک بیوی کے اندر سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، ضمیر کا چین رکھا ہے، جو رزق میں برکت رکھی ہے، وہ کہاں سے آپ لے کے آئیں؟ ادھر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ حرامی ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہو تو آپ کا نسبی بچہ ہے، اولاد ہے، آپ کا وارث ہے۔ تو اب یہ ادھر ڈر بھی ادھر ہمیشہ بندہ ڈرتا ہی رہ جاتا ہے، زنا ہے نا، حرامی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر کئی بچیاں ابورشن کروانے کے چکروں میں اپنی جان سے ہی جاتی ہیں۔ ادھر کوئی خدشہ ہی نہیں، بلکہ خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے بیٹا دینے والا ہے، بیٹی دینے والا ہے، میری اولاد ہونے والی، خوشیاں مناتا ہے بندہ۔ ادھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں، تو پھر ضروری ہے منہ چھپا کے، ہاں جی۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے تو ان کو المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، چار وجوہات کی بنا پر اللہ بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ جو حسن کے شیدائی ہیں، حسن بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتا، خاندانی اللہ ان کو بھی ذلیل کر دیتا ہے، پیسے والے اللہ ان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ پھر آقا جی نے فرمایا دین والی سے کرو، اللہ برکت دے گا، اولاد بھی نہیں۔ دینداروں کی اولاد آپ نے دیکھی؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی بدتمیز بچہ ہو، اللہ ماشاءاللہ کوئی بدتمیز بچہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دینداروں کی اولادیں بدتمیز نہیں ہوتی، لیکن بہت کم، لیکن اکثر دنیا داروں کی آوارہ، ہاں جی، اور یہ بدتمیز گالم گلوچ کرنے والی یہ اولادیں ہوتی ان کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں ہی پڑھی لکھی کوئی نہیں، ماں ہی دیندار کوئی نہیں۔ ماں دیندار ہوگی، بچیاں حیا والی ہوں گی، باپ اگر دیندار جو ہے ماں لے کے آئے گا، بیوی لے کے آئے گا، وہ گھر کے ماحول کو بھی سیدھا رکھے گی، بچیوں کو بھی حیا سکھائے گی، بچوں کے اوپر بھی وہ نگرانی رکھے گی۔ تو جس کی بنیاد اور جڑ ہی گندی ہو جائے، جڑ ہی خراب ہو جائے، حضرت وہ درخت پھل کیسے دے گا؟ اچھا پھل کبھی بھی سڑی ہوئی جڑوں سے نہیں آتا۔ جن کی جڑیں مضبوط ہوں، جن کی جڑیں پکی ہوں، جن کی جڑیں پاکیزہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی اچھے اور خوبصورت پھل لگاتا ہے۔ تو ہم جڑیں ہیں، ہم ماں باپ جڑیں ہیں، ہماری اولاد وہی سیکھے گی جو ہم کریں گے۔ ماں باپ اگر نماز پڑھتے ہیں بچے نماز پڑھیں گے، ماں باپ اگر قرآن پڑھتے ہیں بچے قرآن پڑھیں گے، ماں باپ اگر دین سمجھتے ہیں وہ گھر کے اندر ماحول دین کا رکھیں گے، اگر نہیں رکھتے تو ساری زندگی عیاشی دے اندر ہی گزر جائیں گے۔ وہ مجھے ایک فون آیا کہ کوئی تعویذ دے دینی، میں کہ کیوں کیا ہوا؟ کہتا جی میرا بچہ جو ہے نا غلط اس میں سنگت میں پڑ گیا، تو وہ کہتا میں نے اب آگے پڑھنا نہیں، مینو 1 to 5 لے کے دیو، مینو 1 to 5 لے کے دیو تو میں تاں پڑھاں گا، نہیں تو میں کو نہیں پڑھنا۔ میں کہ ساڈی اولاد ہوندی بوتھے تے چڑھ آنی سی بغیر تا کہندے نا تو ضد لا کے بیٹھا ہے۔ میں نے کہا مائی صاحبہ یہاں پر کوئی تمیز نہیں چلے گا، یہاں پہ کوئی دم نہیں چلے گا، ہاں آپ کو لٹنے کا شوق ہے تو آپ عاملوں کے پاس چلے جائیں۔ حضرت مجھے سادہ سی ایک بات بتا دیں، جس بچے کی آپ نے تربیت ہی گندی کی ہے، جس بچے کو بچپن سے ہی بغاوت دے دی ہے، جس بچے کو آپ نے کھلا سانڈ بنا دیا ہے، وہ کیسے آپ کی تابع داری کرے گا؟ میں اب 50 سال کا ہونے والا ہوں، اماں جی میری 80 سال کی ہونے والی، کبھی لیٹ ہو جاتا ہے زیارت کرنے میں تو اب بھی وہ جوتا اٹھا کے ٹھوک دیتی۔ ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہم کو چوں چراں کر جائیں، ماں ہے ساڈی یار، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ بھی ہوتا، ہماری ضرورت نہیں ہے یار۔ جتنے میں نے اپنے والد گرامی کو 65 سال کی عمر میں دیکھا، اس وقت میری دادی اماں زندہ تھی، اماں جی اس وقت بھی ابا جی کی کلاس لگا دیتی تھی، 65 سال کی عمر میں میری دادی میرے باپ کی کلاس لگا دیتی تھی، ہم نے دیکھا۔ لیکن ابا جی بالکل خاموش، ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ماں کے ساتھ کوئی آگے بول جائے، حالانکہ وہ شیخ الحدیث تھے، عالم دین تھے، استاد تھے، انہوں نے ایک زمانہ پڑھایا تھا، لیکن ماں کے آگے چپ، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی پھینکی پھینکی نہیں۔ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، آج ہمارا وہی حال، ہم نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا، آج ہماری ضرورت نہیں ہوتی اماں جی کے آگے بولنے، ٹھیک ہے اماں جی کا جو فیصلہ ٹھیک ہے۔
بالکل صحیح. جن ماں باپ نے دینی بنیادوں پر اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد میں بھی برکت رکھتا ہے، اس گھر میں بھی سکون رکھتا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کی دینی بنیادوں پر اپنی تربیت کو نہیں کیا، میرے بابو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ آپ کا بڑے ہو کے تابعدار ہو؟ کون سی انگریزی کتاب کے اندر لکھا ہے ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو؟ قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے. جب دین پڑھنے ہی کوئی نہیں، اس کی بنیادوں پر اپنی زندگی کو سوار ہی نہیں کرنا، تو کیسے آپ سبق سیکھ سکتے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ